أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم اے مسلمانوں اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. بے فائدہ سوالات کی ممانعت. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہیں کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوال نہ کیا کرو. کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء الآیات، یعنی اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی پوچھ گچھ جاری رکھو گے تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی. کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا. آخر اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو. تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے. تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہر سال. آپ خاموش ہو گئے. اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا. رسول اللہ نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مندرجہ والا آیت تلاوت فرمائی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم رسول اللہ سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے. چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشی ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں. یہ روایت مسلم کی ہے. اور مسلم میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کوئی سوال رسول اللہ سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی عرابیہ نے دیہات کا بادیہ نشی آدمی آئے اور رسول اللہ سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں. یہاں پر لفظ ام یا تو بل کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے. یہ حکم مؤمن کافر سب کو ہے کیونکہ رسول اللہ کی رسالت سب کی طرف تھی. قرآن میں اور جگہ ہے یسألک اہل الکتاب الی آخرہ، یعنی اہل کتاب آپ سے نبی سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند آواز نے ہلاک کر دیا. رافع ابن حریملہ اور وہب ابن زید نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں. اس پر یہ آیت اتری. معلوم ہوا کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے. جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت و ضلالت میں گر جاتا ہے. اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی، جیسے اور جگہ ہے الم تر الی الذین بدلوا الآیات، اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرارگاہ